نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ برادران اسلام، آج محرم الحرام کی یکم تاریخ ہے، اسلامی کیلنڈر کا پہلا دن، اسلامی سال کا پہلا دن، 1445 ہجری کا پہلا دن۔ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جسے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خون سے، اپنی قربانی سے یوں معطر اور روشن کیا کہ قیامت کی صبح تک آنے والے تمام مسلمانوں کو یہ بتا دیا، یہ پیغام دیا کہ دیکھیے، اسلام ایک تاریخ رکھتا ہے، اسلام ایک روایت رکھتا ہے۔ ہمیشہ اسلامی اقدار کو فروغ جو ملا وہ قربانیوں سے ملا ہے۔ اسلام نے اپنے پھیلاؤ میں، اپنی نشر و اشاعت میں ہمیشہ قربانی دی ہے، اور قربانی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لہو مبارک سے لے کر آپ کے پسینہ اور آپ کے جسم اطہر کے وہ عظیم حصے، یعنی دندان مبارک، یہ سب لوگ، یہ سب چیزیں انہیں قربانی کا حصہ ہیں۔ برادران، محرم الحرام کی مناسبت اس حوالے سے بھی بڑی محترم اور معزز ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیدا کردہ سال کے 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو بڑی وقت دی ہے، بڑی عظمت دی ہے، بڑی اہمیت دی ہے۔ وہ 4 مہینے یعنی ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ اپنی عظمت کے حوالے سے، اپنی اہمیت کے حوالے سے بہت معروف اور مشہور ہے، ہر عام و خاص اس بات کو جانتا ہے۔ ہمارا عنوان آج کی گفتگو کا مختصر وقت میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے، آپ کی عظمت کے حوالے سے ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ یاد کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وہی عمر ہیں، یہ وہی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اللہ سے مانگا کہ میرے مولا، اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے ہمیں عمر بن خطاب عطا فرما دے۔ یہ وہی عمر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، قدم بوسی کی، کلمہ پڑھ لیا، صحابہ کرام کو دیکھا دار ارقم میں نماز کی تیاری کر رہے ہیں، عبادت کی تیاری کر رہے ہیں۔ استفسار کیا، یا رسول اللہ، یہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا ہے یہ ہلچل؟ آپ نے فرمایا، عمر یہ عبادت کر رہے ہیں۔ عبادت کے لیے تو بیت اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا، عمر تیری قوم وہاں عبادت نہیں کرنے دیتی۔ اچھا، عمر بھی آ جائے پھر بھی بیت اللہ کے دروازے نہ کھولے؟ یہ وہی عمر ہیں، مکہ کے بازار میں آ کے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کسی میں ہمت کہ جو آج عمر کو روکے؟ آج علل اعلان جناب محمد الرسول اللہ بیت اللہ میں عبادت کریں گے۔ اور یہ وہی عمر ہیں جن کے ایمان لانے سے بیت اللہ میں اذان ہوئی ہے۔ یہ وہی عمر ہیں جن کی بدولت کعبہ آزاد ہوا ہے۔ یہ وہی عمر ہیں جنہوں نے علل اعلان ہجرت کی ہے۔ اور ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کے در پہ رسول اللہ دولہا بن کے گئے کھڑے ہوں، اور ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ یہ خود دولہا بن کے جناب علی المرتضیٰ کے در اقدس پہ گئے کھڑے ہوں۔ اور ان کی عظمت کے میرے بھائیوں، برادران اسلام، جہاں تک میری بات سنی اور دیکھی جا رہا ہے، مجھے دیکھیں اس بات کو کہ ان کی عظمت کے کیا کہنے کہ آپ بات کرتے ہیں، آپ کی بات کو ہوا اپنے دوش پہ رکھ کے وہاں دور دراز کے علاقے تک پہنچا کے آتی ہے۔ اور یہ وہی عمر ہیں کہ جن کی بات
جن کا ایک خط، جن کے حروف دریا تک پہنچتے ہیں تو وہ بھی فوراً تسلیم کرتے ہوئے، بات کو مانتے ہوئے چل پڑتا ہے، اور آج تک اس کی روانی میں اور اس کے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور یہ وہی عمر ہیں کہ جو خود فرمایا کرتے تھے اگر عراق کے اندر بھی کوئی جانور پھسل کر مر جائے تو قیامت کے دن میں عمر اس کا بھی جواب دوں۔ عظمت دیکھیے میرے بھائیو، صحابی کے ہاتھ سے پیالہ گرتا ہے، تیل زمین چوس لیتی ہے، زمین کے اوپر پاؤں مارتے ہیں، کیا تیرے اوپر عمر نے انصاف نہیں کیا؟ فوراً چشمے ابل پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو بات یہ ہے، یہ وہی عمر ہیں۔ مختصر بیان کر رہا ہوں تاکہ ہر عام و خاص ان عظمتوں کو جانتا سمجھتا ہے۔ صرف وعدہ اور تجدید عہد کرنا ہے، ہم نے ان کی شخصیت کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اپنے دوستوں میں یہ ساری باتیں بتانی ہیں کہ یہ وہی عمر ہیں کہ جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں، پہاڑ ہلنے لگتا ہے، آپ اس کو رکنے کا، ٹھہرنے کا حکم دیتے ہیں، فرماتے ہیں رک جا، تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میرے بھائیو یہ وہی عمر ہیں کہ اسلام کی فتح، اسلام کی عظمت، اسلام کی ترویج، نشر و اشاعت کا آغاز جناب محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین، جناب خاتم النبیین والمعصومین پیغمبر کے زمانہ سے شروع ہوا، لیکن اس کی تکمیل ہم دیکھ رہے ہیں خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ یہ قیصر و کسریٰ کس کے زمانے میں فتح ہوئے ہیں؟ یہ روم و ایران کس کے علاقے میں کس کے زمانے، کس کی خلافت میں فتح ہوئے ہیں؟ یہ وہی عمر تو ہیں۔ دیکھیے سورہ فتح کی آیت، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ یہ جو لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تمام ادیان پر جو غلبہ ہوا دین اسلام کو، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ اور قربان جاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پہ، اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں، اتنی بڑی عظمت کے مالک ہیں کہ سرکار خود فرماتے ہیں عمر تیرے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، دشمن بھی بھاگتا ہے، کفر بھی تیرے نام سے جلتا ہے۔ وہی عمر ہیں، وہ ان تمام تر مراتب اور فضائل کے مالک ہونے کے باوجود دور دراز کا ایک قاصد، ایک سفیر آتا ہے کہ میں عمر سے ملنا چاہتا ہوں، امیر المومنین سے ملنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کے امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ بتایا گیا آپ تلاش کریں، کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوں گے۔ ڈھونڈتا رہا، مسجد گیا، نہ موجود تھے آپ مختلف مقامات پہ ان کو آپ کو تلاش کیا گیا، آپ نہ ملے، حتیٰ کہ بحر مدینہ کے باہر زمین پہ ایک اینٹ کو سر کے نیچے رکھ کے جناب امیر المومنین جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ حیران ہو کہ وہ سفیر کہتا ہے کہ جناب آپ اس طرح سو رہے ہیں کہ آپ نے اپنی حفاظت کے لیے گارڈز نہیں رکھے؟ سیکورٹی کے لوگ کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا کس چیز کے گارڈ، کس چیز کی سیکورٹی؟ میں کہا جی ہمارے بادشاہ تو یوں کرتے ہیں، ان کے آگے پیچھے گھومنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ انصاف نہیں کرتے، وہ لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، انہیں خوف ہوتا ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، حکومت یہ اللہ کی امانت ہے، خلافت ہم تو خدمت کے لیے بنے ہیں۔ اور خدمت کا عالم یہ تھا میرے بھائیو کہ آپ جب رات کو گشت کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک دروازے کے ساتھ گزرتے ہیں، وہاں سے بچوں کے رونے کی، بلکنے کی آواز آتی ہے، آپ دستک دیتے ہیں، وہاں ایک بڑھیا موجود ہیں، وہ ایک ہنڈیا کے نیچے جو ہے آگ جلائے بیٹھی ہیں، اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہیں کہ میں پکا رہی ہوں کچھ تمہیں کھلانے کے لیے۔ بچے رو رہے ہیں، جناب عمر پوچھتے ہیں کیا ہے اس میں؟ بڑھیا کہتی ہیں کچھ بھی نہیں ہے، صرف پانی ہے جو بوائل کیا جا رہا ہے، اسے ابالا جا رہا ہے، تو ان بچوں کو آپ اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے عمر کو کہا، آپ نے خلیفہ وقت کو کہا۔ نے کہا میں نے کیا کہنا ہے، اگر انہیں ہمارا پتہ نہیں تھا تو پھر خلیفہ کیوں بنے تھے؟ یہ بات سنتے ہوئے ایک بہت بڑی ضرب لگی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سینے پہ۔ آپ دوڑتے ہیں، آپ آتے ہیں بیت المال میں، گھی اٹھاتے ہیں، کچھ گندم اٹھاتے ہیں اور کچھ کھانے پینے کا سامان اٹھاتے ہیں، اپنے کندھے پہ اس بوریا کو رکھتے ہیں۔ غلام کہتا ہے کہ جناب آپ مجھے حکم دیں، میں سامان اٹھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، آپ مجھے اٹھانے دیجئے، قیامت کے دن کیا تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے؟ غلام خاموش ہو جاتا ہے۔ آپ آتے ہیں، کھانا تیار کرتے ہیں،
وہ خود آپ اس چولہے میں خود پھونک مار رہے ہیں، بذات خود امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں، خلیفہ ہیں، لیکن آپ اپنے اس سٹیٹس کو مد نظر نہیں رکھ رہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی محبت تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ خلافت، یہ حکومت اللہ کی امانت سمجھ رہے تھے اور اپنے حقوق کا خیال رکھ رہے تھے۔ پھر آپ اس بڑھیا کو فرماتے ہیں کل آ جانا، آپ مجھے عمر کے ساتھ پاؤ گے۔ حقوق کا اس حد تک خیال رکھنے والی شخصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا پیار کرنے والی شخصیت، آپ کے اصحاب کے ساتھ، آپ کی آل کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے والی شخصیت جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس یکم محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آپ کے مسلح پہ شہید ہو رہے ہیں، اور قربان جاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان دعاؤں پہ، جب آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے مدینہ الرسول میں شہادت عطا فرما، تو سننے والے اس دعا کو حیران ہو جاتے تھے کہ جناب آپ کس طرح کی دعا فرما رہے ہیں، آپ کس طرح کی دعا فرما رہے ہیں؟ مدینہ الرسول میں شہادت تو عام طور پر مفہوم یہی آتا ہے کہ آپ جائیں گے میدان جہاد میں، جائیں گے وہاں شہادت ہے، لیکن آپ یوں دعا کرتے، اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو یوں قبول فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پہ ہیں، مسجد نبوی میں ہیں، دشمن حملہ کرتا ہے اور آپ اپنی جان آفریں کے سپرد کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اس بات کو، یاد رکھیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن، کچھ قراء ایسے آئیں گے، کچھ شہداء ایسے آئیں گے، کچھ حجاج ایسے آئیں گے، ہر ایک نیکی کرنے والا فرد اس کی نیکی کی گواہی مختلف چیزیں دیں گی، اور کچھ شہداء ایسے آئیں گے جن کی شہادت کی گواہی زمین کے مختلف حصے دیں گے۔ قربان جاؤں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ، آپ کی ذات اقدس پہ، کہ آپ کی شہادت کی گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی اور ان کا مصلی دے رہا ہے۔ میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ رب العزت سے جو وعدہ کیا، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کے بعد جو ہم نے وعدہ کیا کہ ہم اپنی زندگی کو یوں ڈھال دیں گے کہ جیسے میرا خدا آپ راضی ہوں گے، ہم اپنی زندگی کو یوں ڈھال دیں گے میرے خدا جس طرح آپ کے محبوب راضی ہوں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ گزشتہ جتنے ایام، جتنے سال، جتنے مہینے گزر گئے، ان کی طرف نہیں جانا، ہم نے ان کا استغفار کرنا ہے، اپنی ان سستیوں پہ، غفلتوں پہ ہم نے استغفار کرنا ہے۔ آنے والی زندگی جو ہے، آنے والے جتنے ایام جو ہیں، ان پہ ہم نے توجہ دینی ہے، ان کو یوں کرنا ہے ہم نے کہ ہم اپنے اللہ کے حضور یہ کہیں گے کہ میرے مولا جو ہوا وہ معاف فرما دیجئے، آنے والے دنوں میں ہمیں یہ توفیق دیجئے کہ ہم آپ کے محبوب کے راستے کو اپنا لیں، آپ کے محبوب کے صحابہ و اہل بیت کے راستے کو اپنا لیں، جس طرح انہوں نے اپنی زندگیاں گزاری، انہوں نے جس طرح باہمی شیر و شکر ہو کے زندگی گزاری، جس طرح وہ اس آیت کا مظہر تھے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، باہمی فرقے میں، تفرقے میں نہ پڑو، کہ جس طرح انہوں نے اس آیت کو سمجھا، اس کی تفسیر بنے۔ میرے مولا آج ہمیں بھی توفیق دے، ہم امت مسلمہ ہونے کی حیثیت سے باہمی کھیر بن جائیں، شکر بن جائیں، شیر و شکر بن جائیں، باہمی اس طرح ہم مٹھاس بانٹنے والے بن جائیں کہ کسی کا حسد ہمارے دل میں نہ ہو، کسی کا بغض نہ ہو، کسی کی رنجش نہ ہو۔ ہاں زمانہ ہے، دنیا ہے، ایک معاشرتی زندگی ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر کسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ ہو جاتا تھا صحابہ کرام سے، کبھی کبھار ہو جاتا تھا، کبھی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی بات، فوراً اللہ کی رضا کے لیے وہ ایک دوسرے کو معاف کر دیتے، فوراً اپنے دل کو صاف کر لیتے، فوراً ختم کر دیتے بات۔ تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ آج ہم اپنے خدا سے وہ کیوں نہیں مانگتے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ وہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت سفینہ ہیں، جو بھی اس کے اوپر بیٹھ جائے گا کامیابی کی طرف جائے گا۔ تو میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ و اہل بیت کی نقش قدم پہ چلتے ہوئے رسول اللہ کے در اقدس پہ پہنچیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رضا کے پروانے ہمیں عطا فرما دیں۔ اور گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے
آج کی اس تقریب میں، اس چھوٹے سے مختصر سے واعظ میں میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں کہ جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا فرمایا کہ یہ میرے وزیر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہر ایک نبی کے دنیا میں وزیر رہے ہیں، ہر ایک نبی کے دنیا میں کچھ ساتھی رہے ہیں، ابو بکر و عمر میرے دنیا میں وزیر ہیں، جناب جبریل اور میکائیل میرے آسمان کے وزیر ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں۔ تمام صحابہ کی شان بیان کی جا سکتی ہے، تمام توجہ کیجئے گا اس جملے پہ، یاد رکھیے، اپنے دل پہ نقش کر لیجئے ان جملوں کو۔ تمام صحابہ کرام کی، صحابہ کرام و اہل بیت کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے۔ ان دو شخصیات جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دکھائی جا سکتی ہے۔ انگلی پکڑ کے، ہاتھ پکڑ کے، اپنا آپ، اپنے دل کا، اپنے نفس کا، اپنے تمام چاہنے والوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ لے جائیں اور بتائیں سب کو کہ یہ دیکھیں، یہ عظیم ہیں، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلو میں سلا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ حضرات کو دین کے مطابق، دین مبین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔